یا میں ہی دنیا دے بادشاہ ہاں، میرے تو علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور مظلوم دی پکار، مظلوم دی پکار کی، مظلوم یعنی انسان مسلمان وہ پکار دے کہ میری مدد کرو، مسلمان دا حق بند ہے اس مظلوم دی جا کے مدد کرو۔ او خواہ کشمیر دے اندر رہن والا مسلمان مظلوم ہے، خواہ برما دے اندر رہن والا مظلوم مسلمان ہے، خواہ فلسطین دا مسلمان ہے، خواہ عراق دا غزہ دا مسلمان ہے، یا انڈیا دے اندر رہن والا مسلمان ہے، کس مقام تے بھی ہے نا، ان دے تے ظلم ہو رہا ہے، او آپاں پکار رہے تے مسلمان دا حق بند ہے ان دی پکار دا جواب دے وے۔ ان دے تاج بن یوسف ظلم کردہ سی، بندے ماردہ سی، ایک اس نے مزہ آندہ سی بندے قتل کرندہ، ایک فقیر آ گیا، ان دی اس فقیر دی ہر دعا جو منہ جو بول دیندہ رب انج کردہ، رب انج پوری کردہ، ان دی دعا رب راضی نہ کردہ، تے او فقیر حجاج بن یوسف دے دربار دے اندر گیا، تے حجاج بن یوسف نے پتا سی اے او اللہ والا ہے جن دی دعا میرا رب راضی نہیں کردا، اے جویں کہہ دے بے رب ان دی موڑدا نہیں انج پوری کر دیندا ہے۔ اس حجاج بن یوسف نے کہہ دیتا کہ تو میرے واسطے بھی دعا کر دے، جناب تیری دعا اللہ قبول کر دے۔ اس فقیر نے ہاتھ اٹھائے، دعا کیتی، یا اللہ انہوں موت دے دے۔ انہوں کی کر دے؟ حجاج بن یوسف نے یا اللہ موت دے دے، یعنی حجاج بن یوسف نے دعا کی میں بلائی واسطے دعا کر دے، خیر واسطے دعا کر دے، میری بہتری واسطے دعا کر دے، میں تو دونوں کیا سی میری بہتری واسطے دعا کر، تیری دعا رب راضی نہیں کردہ، تو تسی میری مرن دی دعا کر دیتی ہے۔ اس فقیر نے جواب دیتا، حجاج بن یوسف اے بھی میں تیرے واسطے دعا جو کیتی ہے نا، تیرے واسطے خیر ہے، تیرے واسطے بلائی دی دعا کیتی ہے، تیرے واسطے بہترین دی میں دعا کیتی ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم پریشان ہو گیا کہ میری موت دی دعا کر دیتی، مرن دی دعا کر دیتی، اور پھر تسی کہہ رہے جے کہ تیرے واڑے واسے بہتر ہے تو بھلائی ہے۔ فقیر نے جواب دیتا، جنہ جلدی تینوں موت آ جائے گی نا، جنی جلدی اللہ تینوں موت دے دے گا نا، میں اس واسطے تیرے واسطے دعا کی تھی مرن دی، تیرے واسطے بھلائی تے بہتر ہے، جنی جلدی تینوں موت آ جائے گی نا، تو ظلم تے گناہ جو قتل کر رہے ہیں انہاں گناہ تو بچ جائیں گا، تیرے واسطے بہتر ہے جلدی مر جائیں، جو تو بعد قتل کرنے نا تاکہ ان دا سزا او عذاب او قتلان دا جرم تیرے تے نہ آئے گا، تو وہ ظلم تو وہ جرم تو وہ گناہ تو بچ جائیں گا، اس واسطے تیرے واسطے بھلائی دی دعا کیتی ہے جلدی موت آ جائے۔ کہ انسان ظلم کرتا ہے، آپ نے پاکستان حکمران دیکھ لو، خان صاحب کتنی تکبر کیتا، دین اسلام نے غداریاں کیتیاں، لیکن پکڑ ایسی آئی 5 سال نہ پورے کر سکیا، صرف دین دی غداری، اور بھی بے شمار بادشاہاں دے حقائق نے، بادشاہاں دے واقعات نے، ظالم ڈھیل اللہ دیندہ ضرور ہے، لیکن اچانک جو پکڑ آندی نا ظالموں نے پھر سوچتا ہے کہ میں توبہ استغفار کر لوں، لیکن پھر رب العالمین تختوں نیچے اترندہ اللہ حکم نہیں دیندہ، اس ظالم نے پھر اللہ تعالیٰ سواری تو نیچے اترندہ اللہ حکم نہیں دیندہ، اللہ فرماندہ ہون ظالمہ تیرا تختوں نیچے اترنا بھی جرم ہے، تیرا سواری تو نیچے اترنا بھی ہون ختم ہو گیا ہے، بس تیری روح ہونے ایتھے قبض ہوئی، اے جنی ظالم دی زندگی پھر پچھتاوا رہ جانا ہے۔ بے شمار جو یار انہا مظلوم مسلمان جو ماما بہنا دی پکارے، بیٹیاں پکار رہی ہیں، بچے پکار رہے ہیں، تے یار انہا دی پکار سنو، مدد واسطے جاؤ، نہیں جی یہ فتنہ پھیل جائے گا، تکبر کردہ ہے، لیکن پکڑے میرے لجپال میرے بان نبی نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل دے اندر کچھ لوگ سن نیک تے صوفی بندے جڑے آندے دا سی کسی نے کچھ نہیں کہندے جی، اسی آنے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کسی نے کچھ نہیں کہندے، وہ آدھا کام کر دے رہے ہیں، تے اسی آدھا کر دے رہے ہیں، تے میرے کریم آقا فرماندے نے پھر کی ہویا، اللہ دا آرڈر آگیا، جبریل علیہ السلام نے اللہ نے حکم دیتا، بستی چوکی کے نا انہا صوفیان دوتے رکھے، بدکاران دی بستی چوک کے صوفیان تھلے رکھ، انہا دے اتے بستی لٹا، اوٹ انہا دوتے کار، انہا تھلے رکھ کے مار، باقی انہا اتے مار۔ جبریل علیہ السلام حیران ہو گئے، فرشتے حیران ہو گئے، یا اللہ تیری دن رات عبادت کرنے والے، تیرا ذکر کرنے والے،
تینوں سجدے کرنے والے تینوں منن والے یا اللہ تینوں پکارن والے دن رات تے یا اللہ تو انہاں نوں تھلے رکھ کے مروا رہے ہیں دویاں نوں اُتے جڑے بد مال یا اللہ انہاں تے او تا بد مالی نے گناہگار خطا کار نے انہاں تے جرم تے گناہ کیتے نے یا اللہ اے تا دن رات مصلے تے پے نے اے تا غاراں دے اندر باہر بیٹھ کے اللہ لپ کرتے یا اللہ انہاں نوں کیوں ماردا پیا اللہ رب العالمین نے فرمایا انہاں میں اس واسطے مار رہے ہیں انہاں دے سامنے لوگ جرم کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں بے حیائی کر رہے ہیں میری نافرمانی کر رہے ہیں ایک دن بھی انہاں دے چہرے تے پریشانی نہیں آئی ایک دن بھی انہاں نے نہیں سوچیا یار گناہ کر رہے ہیں یار ظلم کر رہے ہیں ایک دن بھی انہاں نے خیال تے منع نہیں کیتا اس واسطے انہاں دا میں رب نے اے لکھاں جنہاں بھی سجدے کیتے نے میں ایک عمل بھی میں رب نے انہاں دا قبول نہیں کیتا اس واسطے انہاں تھلے رکھیں تے انہاں نوں اُتے جنی بستی لٹا دیتی جائے یعنی جس طرح ہون مظلوم مسلمان پکار رہے ہیں اپا نہ پکارنا بھی سناں گے نام منع کر گا میرے کریم آقا دا فرمان ہے نا ظالم دی بھی مدد کرو تے مظلوم دی بھی مدد کرو کن دی بھی مدد کرو ظالم دی بھی مدد کرو تے کن دی مظلوم دی بھی مدد کرو ابا حیران ہو گئے میرے کریم آقا دا فرمان سن کے بھی ظالم دی بھی مدد کرنی ہے تے مظلوم دی بھی مدد کرنی ہے ظالم مظلوم دی چلو مدد کرنا حق بندہ ہے کہ مظلوم ہے غریب ہے ان دے ظلم ہو رہا ہے وہ پکار رہا ہے مظلوم ایک آواز دے رہا ہے ان دے ظلم ہو رہا ہے مظلوم دی مدد کرنا تو ٹھیک ہے گل عقل تے سمجھ دے اندر آندی ہے تے ظالم دی مدد کیویں سونیا کرنی میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی ظالم دی مدد کرو مظلوم دی بھی صحابہ نے پوچھا تے میرے لاجپال دی مہربان نبی نے فرمایا ظالم دی مدد اے وے ان دا ہاتھ پکڑ لو ان دی مدد کرو ان دا ہاتھ روک لو ان ظلم کرم تو روک لو ظلم نہ کرن دے وہ ان دا ہاتھ پکڑ لو اے ان دی مدد ہو جائے گی ظالم دی اور مظلوم دی مدد اے ہو جائے گی کہ تسی ان دا ہاتھ پکڑ لو گے تے مظلوم بچ جائے گا ان دی مدد ہو جائے گی ان بچا لو تسی یعنی ظالم دی بھی مدد مظلوم دی بھی ہون فلسطین دے اندر تے غزہ دے اندر دونوں معاملات نے ظلم بھی ہو رہے ہیں تے ظالم ظلم کر رہے ہیں ہون آپا مظلومہ دی بھی مدد کرنے تے ظالمہ دے ہاتھ بھی روکنے نے ایک کندہ فرمان ہے میرے مصطفیٰ دا فرمان کہ ظالم دے بھی ہاتھ روکنے نے تے مظلومہ دی مدد بھی کرنی اور میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعی قابدہ بیان فرمایا کہ قابد غارہ میں رہ کے عبادت کرنے والا اس نے سوچا کہ بادشاہ بڑا ظالم ہے بستی دا رہن والا ہے اس ملک دا کی کردہ ہے بغیر کسی قصور تو وجہ دو نا لوگاں دے انہیں بغیر کی وجہ دو پیر بھی کٹ دینے ہاتھ بھی کٹ دینے اکھاں بھی کٹ دینیاں تے کان بھی کٹ دینے انہیں بغیر کسی جرم مظلوم بچارے دو کوئی رستے جاندہ پہ کوئی ایویں پکڑ لیا تو انہیں ایک کام کر دینا ہاتھ بھی کٹ دینے پیر بھی کٹ دینے اکھاں بھی نکال دینے کان بھی کٹ دینے اس نے کہا یار میں دن رات اللہ کرنا عبادت کرنا تے دین اسلام دا تو حکم ہے بھی نیکی دا حکم دینا برائی تو منع کرنا تے میرے سامنے مظلوم پکار رہنے مظلوم دی پکار ہے آواز ہے تے میں اپنی عبادت اندر مصروف ہاں میں اپنی بسترہ چوک کے تبلیغ اندر مصروف ہاں میں چلیاں اندر مصروف ہاں میں جناب 4 دن لا رہے ہیں عبادت تے میری عبادت کے سکھاتے جائے گی میں اور میری عبادت کیویں قبول ہوئے گی میرے سامنے تو ظلم ہو رہا ہے تو کی ہوئے گا اس نے پکا ارادہ کر کے عابد نے کیا ہے گا میں کلّا تو جا کے کیویں میں جا کے اس ظالم بادشاہ دے ہاتھ روکاں انہوں نے کہا بھی چلو تو کلّا ہے تو جا ظالم جا کے نیکی دا حکم دا دینا امام ابن جوزی فرماندے نے او ظالم بادشاہ دے سامنے وہ آگیا عابد وہ عبادت گزار آگیا اس نے بادشاہ نے کیا دیتا اللہ کو ڈر آج ظلم نہ کر لوگاں دے بغیر کسی وجہ تو پیر نہ کٹ نہ ہاتھ کٹ نہ اکھاں کٹ نہ کان کٹ اے ظلم تو باز آ جا کدھر رب دا عذاب تیرے تے آ جائے گا اللہ دی پکڑ کو ڈر انہوں نے کہا تو کون ڈران اللہ کو رب دا دسنا رب کون ہوں رب تو میں ہی ہاں انہوں نے کہا بھی اس نے پکڑو ایسی سزا دیو اس عابد نو کہ قیامت آ کہ کوئی اور بندہ ایسی سزا نہ دے دے اس عابد نو کیسی سزا ملی پیروں تو لے کے جلد اتارنی شروع کر دیتی پیروں تو لے کے جلد انہوں اتارنی شروع کر دیتی جسم دی سینے تک جلد اتاری نا اس عابد دی ظالم دے سامنے کھڑا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے تو ظلم بند کر اپنا ظلم ہے امام ابن جوزی واقعہ لکھ دینے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سینے تک انہیں جلد اتاری جا رہی ہے
اتر چکی ہے، پھر بھی بادشاہ کے سامنے کہہ رہا ہے اور بادشاہ تو غلط کر رہا ہے، ظلم بند کر. آپ ہمیں تو کہنا ہے نا مودی اپنی زبان بند کر. آپ مصطفیٰ دے نوکر آئے، آپ فوج آ جانا ہے، انشاءاللہ 5 منٹا انشاءاللہ جھنڈا پاکستان دا انڈیا دے اندر لگنا ہے. یہ تو گل ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو اتنے نعرہ مارنا ہے تکبیر دا تے ہر شے فتح. امام نے جو دی واقعہ لکھا ہے کہ جنگ فتح نہیں ہو رہی، مسلمان لڑ رہے ہیں کافران رومیاں نال، تو جنگ فتح نہیں ہو رہی. ایک بندہ نوجوان ایک مجاہد بڑا پریشان، انہوں نے کہ یار اتنا آپاں زور نہ طاقت نہ لڑ رہے ہیں، فتح نہیں آپاں نہیں ہوگی. انہوں نے نعرہ تکبیر دا بلند کیتا، نعرہ تکبیر لایا نا انہیں. جدو نعرہ تکبیر انہیں اچھی آواز میں نعرہ لایا، پیچھے صحابہ نے پیچھے مسلمانہ نے اس نعرے دا جواب دیتا تے کافر ڈر کے اپنے ہر سے چھڑ کے وہ بچ گئے. وہ کہ پاکا پتہ نہیں ہے اے فوج تے اے جناب اللہ مجاہد کیتوں آ گئے، انہاں دی اتنی للکار اتنی آواز ہے اے پتہ نہیں کنے آ گئے. وہ شہر چھڑ گئے، اللہ نے مسلمانہ فتح عطا فرما دیتی. نعرہ تکبیر دی برکت دی وجہ نال خالق کائنات نے فتح عطا فرما دیتی. گل ایک نعرے دی جے، آرمی چیف جا کے بارڈر تے نعرہ لا دے تے فتح، آرمی چیف جا کے نعرہ لا دے فلسطین فتح، غزہ فتح. بس ایک نعرے دی گل ہے، کوئی مزائل کوئی نہیں کرنا. کی ہویا سینے تک ان دی آہ نکل گئی، آہ تکلیف تو ہو رہی سی، آہ نکلی، آواز آئی اللہ دی طرفوں، عابد تم میں نے بڑا راضی کیتا ہے، عبادت تو بڑی کیتی ہے، کام بڑا اللہ کیتا ہے آگے تھے. اونا میں تیرے تے خوش سجدے دے اندر نہیں ہویا، تیری عبادت دے اندر میں انہاں راضی نہیں ہویا، تیری میں قیام دے اندر رکوع دے اندر ذکر دے اندر میں انہاں خوش تے راضی نہیں ہویا جنہاں تو کلمہ حق ظالم نے سامنے بول کے میں تیرے تے راضی ہوں. ہن آہ نہ بھری، ہن آہ نہ بھری، خاموش ہو جائیں. خاموش ہو گیا، صبر کیتا، استقامت، چہرے تک کھال آ گئی. چہرے تک جدو کھال آئی نا درد محسوس ہوئی، دوبارہ پھر بے اختیاری آہ نکل گئی، تکلیف دی وجہ نال آہ نکل گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تیسری مرتبہ تیری آہ نکل گئی نا تو پھر میں ساری صفائی کر دیں، میں ساری صفائی کر دیں. اے ظالم میں فوراً دے دے اسمانی عذاب نازل فرما دیں، انہاں سارے لوگوں میں تباہ تے برباد کر دینے. تیسری تیری آہ نکل گئی تا اس عابد نے سوچا میری وجہ نہ اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، پھر صبر نال استقامت نال اللہ دے سپرد اس نے اپنی جان کر دیتی. یعنی کلا بندہ بھی ہے تو ظالم نے سامنے کلمہ حق بول رہا ہے. لاجپال تے مہربان نبی دا فرمان ہے کہ سب تو افضل جہاد کیڑا ہے ظالم نے سامنے کلمہ حق کہنا. سب تو افضل ترین جہاد ہے ظالم نے سامنے کلمہ حق کہنا. اے جنگ قیامت تک جاری رہنی ہے. اے جنگ شروع ہوئی آدم علیہ السلام تو لے کے اے قیامت تک جنگ جاری رہنی. اور دن جنگ ہوئی ہے مسلمانوں دی کافروں دی جنگ. اے نہ سوچو بھی جنگ بند ہو جانی یا انج ہو جانا ہے یا یہودی چپ کر جائیں گے یا مودی چپ کر جائے گا. یہ جنگ ہوندی رہنی ہے لیکن غیرت آپا تھوڑی جگائی ہے، آپا جذبہ جہاد پیدا کریے. ایک